کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کس نے گرفتار کیا؟ فوٹیج سامنے آ گئی۔ 2 پولیس موبائل صبح 6:08 پر ہوٹل میں داخل ہوئیں۔ سادہ لباس افراد بھی موجود۔ دروازہ 6:48 پر توڑا گیا۔ ایک شخص ویڈیو بھی بناتا رہا۔ مریم نواز کے کمرے کے باہر سیاہ لباس شخص فون پر مصروف۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے دروازہ توڑنے کی تصدیق، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ، اوچھی حرکت کا حساب لے کر رہیں گے، نون لیگی ترجمان کا رد عمل۔ وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا۔ سندھ کے آئی جی پولیس کو صبح کے 2 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کر کے اور ایف آئی آر درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا۔ جو واقعہ ہوٹل کے توڑنے کا ہے وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا۔ یہ معاملات بہت سنگین ہیں۔ آئین کو توڑا گیا، صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا۔ آج وزیر کو جواب دینا پڑے گا۔ ملک کا آئین پامال ہو رہا ہے۔ وفاق صوبے پر حملہ آور، معاملہ سنگین، آئین توڑا گیا، آئی جی کو اغوا کر کے مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ساری کارروائی کے ذمہ دار وزیر اعظم، خاموشی توڑ کر جواب دینا پڑے گا۔ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی گرج پرست، عمران خان نیازی نے کلبھوشن کو سپر این آر او دیا، احسن اقبال کا الزام۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی سندھ اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سفید جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنا تو ان کی ایک روایت ہے۔ جھوٹ اور ریاکاری ان کی سیاست کا ایک اہم ستون ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلا ستون ہے۔ میں اس سفید جھوٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ یہ ذہنی طور پہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں کہ انہوں نے جو اپنے جلسوں کی رسپانس دیکھی ہے تو انہوں نے ہر قسم کا جھوٹ فریب اپنا لیا ہے۔ چادر و 4 دیواری کی بات کرنے والے سانحہ ماڈل ٹاؤن بھول گئے۔ نون لیگی بنارسی ٹھگوں کا دوسرا گروپ، سیاسی مفادات کے لیے رچائے جانے والے ڈراموں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سندھ حکومت کو گرانے کی دھمکیوں کا بیان سفید جھوٹ۔ مراد علی شاہ نے اسمبلی فلور پر غلط بیانی کی، شبلی فراز کا الزام۔ اب جو یہ سیاسی ناٹک کھیل رہے ہیں، یہ جو آپ نے بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس سے آپ قوم کو گمراہ کر دیں گے۔ ملک کی اکانومی پھر اسی نہج پہ چلی جائے جس طرح کہ آپ اس کو ایک مصنوعی طریقے سے آپ نے چیزوں کو قالین کے نیچے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ ہم نے تو جو کیا، ہم نے تو چیزوں کو ٹیبل پہ لائے، عوام کے سامنے لائے کہ یہ اس ملک کے مسائل ہیں۔ یہ ایک ایسے جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو فون کرو، پوچھو بھئی سیب کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہو، کہیں گے کیلا کھا رہا ہوں۔ یہ اس قسم کے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کچھ دروغ گوئی کی، اس کے بعد سندھ پولیس کی طرف سے سندھ پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بیان آیا کہ سندھ پولیس کی ایف آئی آر کا اندراج اور ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتاری ضابطۂ قانون کے تحت کی گئی ہے۔ مریم اور بلاول سارے کھیل کے ذمہ دار، محمد زبیر جھوٹ بولنے کے عادی۔ سندھ کے ماتحت ادارے نے ایف آئی آر کاٹی اور گرفتاری کی۔ ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو قابل ضمانت دفعات نہ لگاتے۔ آئی جی اغوا ہوئے ہیں تو مقدمہ درج کیوں نہیں کراتے؟ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا سوال۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل چل رہا ہے۔ یہ کھیل یا کھیل رہا ہے بلاول بھٹو زرداری مریم صفدر اوان کے ساتھ، یا یہ کھیل بلاول اور مریم مل کے قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور آئی جی سندھ کا معاملہ، سندھ حکومت نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سعید غنی کنوینر ہوں گے، مرتضی وہاب، ناصر حسین شاہ، اویس قادر اور سردار علی شاہ شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ڈالتے؟ مشرف نے جب ایک حکومت بنائی
تو میرے خیال میں اسی وقت سے جو احتساب سیاستدانوں پر شروع ہوا ہے اور آج تک احتساب ہی ہو رہا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، صرف سیاستدانوں کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے اس حد تک جایا جاتا ہے۔ این آر او وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ہم ان کو این آر او نہیں دے رہے۔ آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے بھارت پر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر طنز۔ کراچی واقعے پر وفاق بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اشتہاری سے ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ پی ڈی ایم تحریک حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی، سربراہ جے یو آئی کی گفتگو۔ نواز شریف کے خلاف ایک اور کرپشن ریفرنس، نیب ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ فواد حسن فواد اور آفتاب سلطان کے خلاف بھی سیکیورٹی گاڑیوں کا ریفرنس دائر ہوگا۔ 73 سیکیورٹی گاڑیوں کے استعمال سے خزانے کو $2.25 ارب کا نقصان ہوا۔ چیئرمین جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ رانا ثناء اللہ اور علیم خان کے خلاف بھی کرپشن کیسز کی تحقیقات ہوں گی۔ بدعنوان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، جہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، چیئرمین جاوید اقبال کا خطاب۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے لیے ایک اور بری خبر، لیگی صدر کی بیٹی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز، گھر اور احتساب عدالت کے باہر نوٹس چسپاں۔ سپریم کورٹ کا کرپشن مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم، شواہد ریکارڈ کرنے کے عمل کو تیز کر کے جلد مکمل کیا جائے۔ عدالت کی چیئرمین نیب کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، رجسٹرار نیب کورٹ کراچی سے عمل درآمد رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی پنجاب کے سینئر وزراء کو خاموشی توڑنے کی ہدایت، ملک اور ریاست کے بیانیے کی جنگ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑیں۔ عمران خان سے صوبائی وزراء کی ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز کی زبانی، پارٹی موقف بہتر انداز میں اجاگر کرنے پر فیاض الحسن جوہان کی تعریف۔ مذموم ایجنڈے کے تحت اداروں پر تنقید جاری، نواز شریف کے بھارت سے تجارتی مفادات ڈھکے چھپے نہیں، آئی جی سندھ کی فکر ہے بابائے قوم کی بے توقیری کی نہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے متضاد بیانات سے ہی سب کچھ آیا ہے، فیاض الحسن چوہان۔ سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پہنچایا، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے جھوٹ سے کرپشن نہیں چھپا سکتے، لوٹ مار کا جواب دینا ہی پڑے گا، مراد سعید کی میڈیا بریفنگ۔ پاکستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا پڑیں گے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے لیے فیصلے تو لیتے ہیں، خود فیصلے لیتے ہیں، لیکن آپ کی بات نہیں سنتے۔ جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے وہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ از خود فیصلے کر لیتے ہیں، عوام کی نہیں سنتے۔ ملک میں ہر طبقہ حکمرانوں کے خلاف سراپا احتجاج، بے نظیر کا بیٹا کھلاڑی نہیں جو وعدے پورے نہ کرے، گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دینے ہیں، بلاول بھٹو کا گھانچے اور سکردو میں خطاب۔ سندھ کے عوام دہائیوں سے مشکلات کا شکار، پیپلز پارٹی اور زرداری کی پوری سیاست ہی جھوٹ و فریب پر مبنی ہے، ٹھگوں کی سیاست کرنے والے بلاول بھٹوازم کی نفی ہیں، ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل۔ کورونا کے وار برقرار، کراچی میں ایک اور مسیحا جاں بحق، 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس سے 10 اموات، ملک بھر میں 3,25,480 مریض، ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,642 ہو گئی۔ آرنج لائن ٹرین ٹریک پر دوڑنے کے لیے تیار، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 25 اکتوبر کو افتتاح کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی یاسین سلیم باجوہ اور چینی سفیر بھی مدعو۔
اور ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں، گھر، گلیاں اور بازار سجنے لگے۔ ملتان میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈلز مرکز نگاہ، شہریوں کا جوش و جذبہ قابل دید۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.